رمضان المبارک کے متبرک ایام جہاں رواں دواں ہیں، تو وہیں آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ، اور اس پہلے جمعے کو تاریخی جامع مسجد سری نگر میں نمازیوں کی ایک کثیر تعداد دیکھی گئی، جس سے نہ صرف جامع مسجد کی رونقیں دوبالا ہوئیں بلکہ کئی تعداد میں لوگ اللہ کی بارگاہ سرب سجود نظر آئے۔ بہت محسوس ہوتا ہے کہ جب تمام مسلمان ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اس رمضان المبارک کی باقی بھی جو جمعے ہیں تو مسلمان ملتے ہیں ایک دوسرے سے، اور ایک ساتھ جب نماز ادا کرتے ہیں، جمع غفیر ہوتا ہے، کوئی ایسا ہوتا ہے ہزاروں میں کہ جس کے اللہ تعالیٰ سنتا ہے، مستجاب الدعوات ہوتے ہیں کہ ان کے ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم جیسے گناہگاروں کو بھی دے دیتا ہے، تو بہت خوشی ہوتی ہے جب ہم یہاں جامع مسجد تاریخی جامع مسجد ہے تو اس میں نماز پڑھنے کا الگ ہی ایک لطف ہوتا ہے، انسان خوشی محسوس کرتا ہے۔ ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب رمضان مبارک آیا تو رمضان سے پہلے اس کو رمضان کی تیاری کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول مبارک رہا ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے آپ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ تو رمضان سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تو ہمیں تو اس سے زیادہ تیار ہونا چاہیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، ہم سے تو گناہ بھی ہو جاتے ہیں، ہمیں اس سے پہلے تیاری۔ اب رمضان آ چکا ہے تو رمضان کے متعلق بس یہی ہے کہ رمضان کا روزہ کلی طور پر کسی کو معاف نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں روزہ کس کو معاف ہے تو وہاں ایک صورت نکلتی ہے کہ اگر کوئی آدمی یا عمر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے اس حال میں پہنچ گیا ہو کہ اس کو یقین ہے کہ اب میں تندرست نہیں ہو سکتا ہوں، اس صورت میں اس کو روزہ معاف ہے، لیکن فدیہ ادا کرنا ہوگا کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم کے آزادی کا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں دعا کرنی چاہیے اور قرآن پاک سننے کا معمول بنانا چاہیے، اور رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ انسان یہ کہے کہ میں اللہ کو اپنا ٹائم دے دوں، کہ قرآن پاک پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، نوافل پڑھیں، تراویح میں پورے رات کو اپنے آپ کو لگائیں، قرآن پاک سننے کا اہتمام کریں۔ بس یہ چند دن گنے چنے ہیں، 30 دن، تو انشاءاللہ اس کے بعد ہمیں محسوس ہو جائے گا جب رمضان المبارک ختم ہوگا تو ہم میں سے ہر آدمی محسوس کر لے گا کہ میں نے اس رمضان کے مہینے میں کیا کھویا اور کیا پایا، کتنا میں نے رمضان المبارک کے اندر اپنے آپ کو رمضان میں لگایا۔ اس کے اثرات انشاءاللہ ضرور پڑتے ہیں اگر انسان ذہنی طور پر یہ تیاری کر لے کہ مجھے اس سال پورا مہینہ رمضان کو دینا ہے یا اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اگر بزنس ہو تو اس کو ٹائم کم دینا ہے لیکن اللہ کے ساتھ زیادہ تعلق قائم کرنا ہے، تو انشاءاللہ وہ ضرور یہ محسوس کرے گا کہ میں نے اس سال رمضان جو گزارا ہے پچھلے سال کے رمضان سے اچھا گزارا ہے۔ تو ہمیں یہی چاہیے کہ رمضان مبارک کے ان دنوں کے اندر خوب سے خوب عبادت کریں۔ میں بھی آپ حضرات کے لیے دعا کروں گا، آپ بھی مجھ حقیر کے لیے دعا کرنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولوی صاحب، آپ نے نماز جمعہ ادا کی تاریخی جامع مسجد میں، کافی چہل پہل اور رونق دکھ رہی تھی، کیسا محسوس ہوا؟ بہت محسوس ہوتا ہے کہ جب تمام مسلمان ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اس رمضان المبارک کی باقی بھی جو جمعے ہیں تو مسلمان ملتے ہیں ایک دوسرے سے، اور ایک ساتھ جب نماز ادا کرتے ہیں، جمع غفیر ہوتا ہے، کوئی ایسا ہوتا ہے ہزاروں میں کہ جس کے اللہ تعالیٰ سنتا ہے، مستجاب الدعوات ہوتے ہیں کہ ان کے ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم جیسے گناہگاروں کو بھی دے دیتا ہے، تو بہت خوشی ہوتی ہے جب ہم یہاں جامع مسجد تاریخی جامع مسجد ہے تو اس میں نماز پڑھنے کا الگ ہی ایک لطف ہوتا ہے، انسان خوشی محسوس کرتا ہے۔ یہ بہت بہت شکریہ۔ حضرت آپ اپنا نام بتائیے، کہاں سے ہیں؟ میرا نام غلام رسول شاہ ہے۔ آپ کہاں سے ہیں؟ میں حول میں رہتا ہوں۔ تو آج آپ نے نماز جمعہ جامع مسجد میں ادا کی، رمضان المبارک کا پہلا جمعہ تھا، کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگا، میر بھائی صاحب آئے تھے، اچھا، گونج رہی تھی جامع مسجد کافی ٹائم کے بعد، ہمیں بہت اچھا لگا۔ تو میر بھائی کے ہونے سے آپ کی خوشی دگنا ہو گئی؟ ہاں کیوں نہیں، ان کے آنے سے تو رونق پیدا ہوتی ہے یہاں کے ممبر و محراب گونجتے ہیں ان کے آنے سے۔ یہ ماہ رمضان قبول رکھے، یہ نمازیں قبول رکھے، اللہ تعالیٰ امن امان پیدا کرے، یہاں خوشحالی پیدا کرے۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ایسے ہی ہونا چاہیے، سب ہر دن ایسے ہی ہونا چاہیے، یہ ہمارا کعبہ ہے۔ کیا خصوصی دعا مانگی؟ امت کے لیے، اپنے امت کے لیے دعا مانگی، اور اللہ تک قبول کرے گا، ہر ایک کا قبول کرتا ہے۔ مطلب یہ دعا جو ہوتی ہے کسی کے زیادہ ٹائم لگتا ہے، کسی کو کم ٹائم لگتا ہے، دعا قبول ہو جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ جزاک اللہ۔ یہ اچھی بات ہے کیونکہ اس مہینے میں یہاں پہ سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ جامع مسجد کا مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک جگہ جمع ہونا اور اللہ سے اپنے گناہوں کا توبہ کرنا، گناہوں سے معافی مانگنا، اور جامع مسجد میں نماز پڑھنے کا یہی مقصد ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکے۔
تاریخی جامع مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد انہیں کافی خوشی و مسرت محسوس ہو رہی ہے۔ اس طرح کے خیالات کا اظہار کیا یہاں پر آئے جتنے بھی نمازی یعنی مقتدی تھے، اور ان کا صاف طور پر یہی کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اسی طرح رمضان المبارک کے دوران جماعت کے ساتھ اور تاریخی جامع مسجد میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دینک سویرا کے لیے سری نگر سے کیمرہ مین یسرف خان کے ساتھ میں زبیر قریشی۔